بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد، وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. محترم دوستو، بزرگو، ایمان والا اگر حقیقی سعادت، حقیقی نیک بختی اور حقیقی راحت اس دنیا میں پانا چاہتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دو کام ہیں۔ سب سے پہلا کام احسان مع الخالق۔ خالق یعنی اللہ رب العزت، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ احسان۔ دوسرا کام ہے احسان مع المخلوق۔ اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان میں اشرف انسان ہے، اور انسان کے بعد حیوان ہے۔ حیوان اور انسان جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے ان کے ساتھ احسان۔ دو کام ہیں، اللہ کے ساتھ احسان اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان۔ ان دونوں کاموں کو جب انسان انجام دیتا ہے تو وہ راحت اس کو محسوس ہوتی ہے جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سب لوگ اس کو محسوس کرتے ہوں گے۔ ایک مریض آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، بھٹکتا ہے، آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، اس کے پیچھے اپنا کچھ پیسہ بھی خرچ کر دیا، وہ شفا یاب ہو گیا، اس کو شفا مل گئی۔ آپ اپنے اس چھوٹے سے کام سے جتنا خوش ہوتے ہیں، جتنی خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میری چھوٹی سی رہنمائی کی وجہ سے ایک بیمار آدمی کو شفا مل گئی۔ اتنی راحت اور خوشی آپ دوسری چیزوں سے محسوس نہیں کریں گے، فطری بات ہے۔ حقیقی راحت ملتی ہے ان دو کاموں سے۔ اللہ کے ساتھ احسان کرو اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دو۔ کوئی بھی اطاعت، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حق جو اللہ کا ہے، اس اللہ کے حق کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دو، حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ احسان۔ نماز پڑھی، ان تعبد اللہ کأنک ترہ، حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترہ، اللہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو۔ استحضار، تو وہ نماز حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ادا ہوگی۔ یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے، کسی چیز کو بوجھ سمجھ کر نہیں۔ یہ نماز ایک مثال ہے، ورنہ اللہ کے ہر حکم کو حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دیا جائے، اچھائی کے ساتھ انجام دیا جائے، وہ احسان اللہ کے ساتھ ہوا۔
اس کا ایک مومن کو حکم ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اس طرح اگر انسان اللہ کے ساتھ احسان کرتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو پھر اللہ کا یہ بندہ جس نے احسان کا معاملہ کیا ہے اپنے دل میں راحت محسوس کرتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں کرے گا۔ دوسرا کام مخلوق کے ساتھ احسان۔ مخلوق کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو جو چیزیں مصیبتیں پہنچے، اس وہ مصیبت دوسرے ایمان والے کو بھی پریشان کرے۔ کسی انسان کو، ایمان والے کو اگر خیر پہنچتی ہے تو دوسرا مومن بھی اس کو اچھا سمجھے، اس کو پسند کرے، اس کا الٹا نہ ہو کہ مسلمان کو پریشانی پہنچی ہے تو دوسرا اس کا بھائی خوش ہو رہا ہے، جو اس نے مجھے ایسا کیا تھا، ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ گویا ولی ہے، اس کا دعویٰ وہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے تکبر ہے، میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے دیکھا اللہ نے کیا انجام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اپنی دعاؤں میں، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بھی اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اس کو کہتے تھے شماتت الاعداء، میری پریشانی پر دشمن خوش ہو، اے اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ایسا کوئی موقع نہ دکھا کہ جس موقع پر دشمن میری پریشانی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ایک مسلمان کو جب پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا احساس اس کو بھی ہو جاوے، اور ایک مسلمان کو اچھائی پہنچے تو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو اچھا محسوس ہونے لگے گی، الحمدللہ میرے بھائی کو خوشی پہنچی ہے، اس کو اللہ نے نعمت دی ہے۔ اسی لیے تو حسد سے منع کیا گیا ہے، حسد سے اسی لیے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان کی بنیاد اسی پر ہے۔ ایمان آدمی کا نہیں ہوگا، وہ آدمی حقیقی معنی میں مومن نہیں کہلائے گا جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ احسان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے مخلوق کے ساتھ احسان۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو بہترین مثال اس کی یہ ہے، میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھوں، میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کی جگہ پہ رکھوں اپنے آپ کو، وہ مجھ سے بات کرتا، اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو میرے دل میں کیا آتا، کس طرح وہ بات کرے مجھ سے، جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اچھی طرح نرم لہجے سے بات کرے، تو جب میں بات کروں تب اس کی جگہ پہ میں اپنے آپ کو رکھ کے بات کروں تو میں بھی نرم لہجے میں بات کروں گا۔ اگر میں کسی کو ڈانٹ رہا ہوں تو سامنے والے کی جگہ پہ میں اپنے آپ کو رکھوں کہ اگر وہ مجھ کو ڈانٹتا تو میں کیسی ڈانٹ پسند کرتا، کون سی ڈانٹ مجھے بری لگتی اور کون سی ڈانٹ مجھے اچھی لگتی، اس طرح میں سامنے والے کو ڈانٹوں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اس کے لیے وہ پسند ہوں۔ کسی مومن کو نیچے دکھانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، میں خود پسند نہیں کرتا ہوں کہ ایک مسلمان مجھے نیچا دکھائے، مجھے حقیر سمجھے، گناہ کے لیے، کفر کے لیے کافی ہے، گناہ کے لیے کافی ہے، برائی کے لیے کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا احساس مجھے ہونا چاہیے، مومن کو خوشی پہنچ رہی ہے اس کا احساس مجھے ہونا چاہیے، اس کی خوشی کا احساس۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مبارک میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے سنا کہ وہ نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے سنا کہ وہ رسول ہے، آخری پیغمبر ہے۔ کتابوں میں نے علامتیں پڑھی تھی، تو جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا، علامتیں پہچاننے کے لیے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر میں تو یہ سمجھ گیا کہ یہ حقیقت میں اللہ کے نبی ہے، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت کی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے سنی، ان میں سے ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے سب سے پہلی بات جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت میں ان کی زبان سے سنی وہ یہ تھی، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ 3 کام بتلائے، سلام کو عام کرو، کھانا کھلانے کو عام کرو، تیسرے نمبر پر رات کے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ ان تینوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی اپنا تعلق بنائے رکھو اور مخلوق سے بھی اپنا تعلق بنائے رکھو۔ جب سلام نہیں کرو گے ایک دوسرے کو تو وہ کہاں سے تعلق بڑھے گا؟ ایک دوسرے کو کھانا نہیں کھلاؤ گے یعنی ان کی ضرورتوں میں کام نہیں آؤ گے تو کہاں سے تعلق بڑھے گا؟ محبت کہاں سے بڑھے گی؟ محبت اگر آپس میں بڑھانا ہے تو اس کا مین بنیادی بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے سب سے بنیادی سبب اللہ کے رسول نے بتلایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر چاہے، بھلائی چاہے، برائی نہیں، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اسی لیے بار بار احادیث مبارکہ میں مثالیں دے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعلق کیسا تعلق ہونا چاہیے، مثالیں دے دے کر سمجھا گئے۔ گزشتہ ہفتے ایک مثال دی تھی کہ بنیاد کی طرح، عمارت کی طرح مومن مومن کے لیے۔ دوسری مثال سے آج سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے، کہ کل جسد الواحد، ایک جسم، بس ایک جسم کی طرح۔ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے۔ انسان کا جب ایک جسم ہوتا ہے اس کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں، تو جب ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے جسم کے سارے حصوں کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی عضو ایسا نہیں کہتا ہے کہ پاؤں کو تکلیف ہے مجھے تو نہیں ہے اس لیے میں سو جاؤں، میں راحت سے رہوں، میں آرام سے رہوں، ایسا نہیں۔ پاؤں میں تکلیف ہے تو پورے جسم میں بخار آئے گا، پاؤں کو تکلیف ہے تو ہاتھ میں بھی درد ہے، پاؤں میں تکلیف ہے تو وہ رات کو پورا جسم نہیں سوئے گا۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ سو جائے گا، سر سو جائے گا، دل سو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تکلیف کا احساس ایک عضو میں ہے تو پورے جسم میں اس کا احساس رہتا ہے۔ ایمان والا اگر ایک جگہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا احساس ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک جسم کی طرح ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا احساس یہاں مومن، مغرب میں تکلیف ہے، مشرق کے مومن کو احساس ہونا چاہیے۔ یہ احسان ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ نیچے دکھانے کو احسان نہیں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے، چھوٹی چھوٹی، یعنی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایمان والے کا احترام اللہ کی نگاہ میں کتنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف حضور نے توجہ دلائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف۔ عام طور پر
کوئی ہمارا دوست آتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم ستون کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جیسے ہی وہ قریب دروازے کے آتا ہے ہم نکل کر اس کو ڈراتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا۔ مسلمان کسی عمل سے گھبرا جائے چاہے وہ مذاق میں ہو، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی تیر لے کر مسجد نبوی میں تیر کا صدقہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں تقسیم کرنا تھا، وہ تیر لے کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، اچھے کام کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی تیر لے کر داخل ہو رہے ہیں تو اس کے آگے کی نوک سامنے ہے، اس سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اپنے تیر کی جو نوک ہے، اس کی نوکیلا جو حصہ آگے کا لوہا ہوتا ہے، نوکیلا لوہا، اس لوہے پر اچھی طرح اپنا ہاتھ رکھ کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کہیں کسی مسلمان کو زخم نہ لگ جائے۔ منع فرمایا۔ آ سکتے ہیں ہتھیار لے کر، لیکن اس طرح ہتھیار لے کر نہیں آ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک حدیث میں تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، جو آدمی بھی اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز سے ہتھیار سے اشارہ کرے گا فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، اشارہ، چاہے وہ اس کا حقیقی بھائی ہو جو سامنے والا ہے۔ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں مذاق میں جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف چھری سے یا کسی اور ہتھیار سے اشارہ کرتے ہیں جو ہوں آمار دست، حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی گھبرانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا چاہے اس کا سگا بھائی جس کو وہ مارنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے، صرف اس کے سامنے اس کو ڈرانے کے لیے ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا چاہے سگا بھائی ہو، لیکن پھر بھی وہ آدمی اگر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ہتھیار کے ذریعے سے تو فرشتے اس پر لعنت کر دیا۔ لعنت یعنی کیا مطلب ہے؟ جنت سے، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا، بد دعا، اس کو کہتے ہیں لعنت۔ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی فرشتوں کی لعنت، اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ جنت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اس کی بد دعا ہوتی ہے۔ ایمان والے کا احترام اتنا کیا گیا ہے، اسی لیے جو اجتماعات کی جگہیں ہیں جہاں عام طور پر پبلک جمع ہوتی ہے، جیسے مسجد ہے، بازار ہے، جہاں عام طور پر پبلک جمع ہوتی ہے، وہاں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا، سنو، جو آدمی بھی مسجدوں میں یا جو آدمی بھی بازار میں اپنے ہتھیار کو لے کر آتا ہے، تیر کو لے کر آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے آگے کے لوہے کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ مسجد و بازار میں جائے۔ مسلمان کو تکلیف، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، لگ جائے، بلا ارادہ، ارادے سے نہیں، ارادے سے کرتا ہے تب تو بہت خطرناک ہے، بلا قصد کے بھی اگر اس کو لگتا ہے تو یہ بھی وہ گناہ کا سبب ہے۔ عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، مزدلفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جب رمی کرتے ہیں، جمار کی رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں بھی پبلک جمع ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر عام طور پر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کوئی چھاتا لے کر نکلتا ہے، کوئی دوسری چیزیں لے کر نکلتا ہے، اس کی نوک سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کا چھاتا گر جاتا ہے، اس کے اوپر کے لوہے سے بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دھاگے سے بھی کوئی گر جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہماری ڈرائیونگ سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری ڈرائیونگ سے، ہماری گاڑی کھڑی کرنے سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ ابھی 4 راستے پہ نکل جاؤ باہر، یہ چوراہا ہے باہر کا جس کو ہم ہٹڑیا کہتے ہیں، یہ چوراہا، وہ راستہ دیکھو کتنا تنگ ہے، دونوں طرف گاڑیاں کھڑی ہوگی، اب اچھی طرح جا نہیں سکتے۔ ہمارا کھڑا رہنا یہ بھی مسلمان کو تکلیف کا باعث،
ہمارا گاڑی خریدنا وہ بھی مسلمان کو تکلیف کا باعث، ہمارا گھر بنانا وہ بھی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث۔ 0 سے مکان بناتے ہیں، اس کے بعد 3 فٹ کا اوٹلا باہر نکالتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی شریعت، اسلام میں تو حکم دیا گیا ہے مکان بنانے والے اپنی پرائیویٹ زمین سے 7 زرہ راستہ چھوڑے۔ 7 زرہ، 1 زرہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ زمین سے راستہ چھوڑنے کا حکم ہے، پرائیویٹ زمین سے، اپنی ملکیت کی زمین سے۔ کتنا بہترین نظام ہے! اگر سب لوگ اس طرح میرے دوستوں چلتے ہیں اگر اس نظام سے، تو پرسکون نظام ہوگا، یہ سکون و راحت والا نظام ہوگا۔ حقیقت میں جو راحت انسان کو ملنی چاہیے اس راحت والا نظام اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، لیکن ہم لوگ اس راحت والے نظام پر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اچھا رہوں، اپنے لیے راحت تلاش کرتا ہوں، لیکن اپنا مسلمان بھائی نہیں۔ گھر میں بیوی ہے، بیوی چاہتی ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کی چاہتیں پوری کرنا نہیں چاہتی ہے۔ جھگڑا اسی کا ہے، شوہر اپنی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی کی چاہتیں وہ پوری کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کی راحت جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر مسلمان بھائی دوسرے کے لیے پسند کرنا شروع کرے تو پھر سکون، زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، سکون و اطمینان والی زندگی ہوگی۔ جھگڑے اسی کے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان والے کی قیمت کو سمجھو۔ احسان جیسے اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے احسان مخلوق کے ساتھ اللہ چاہتا ہے۔ احسان اللہ کے ساتھ بھی ہو اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی احسان ہو۔ دونوں کے ساتھ جب احسان ہوگا، اچھا معاملہ ہوگا، تو ہماری زندگی میں حقیقی سعادت ہمیں نصیب ہوگی، زندگی میں حقیقی راحت، جو راحت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی ہے، مال و دولت سے راحت نہیں خریدی جاتی ہے۔ مال و دولت والے بھی آج پریشان ہیں، چین سکون نہیں ہے۔ راحت ملے گی اس طرح، اور اس کا احساس ہر آدمی اس کا کرتا ہے۔ اس لیے اس کو بھی عبادت سمجھو کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، ان کی ضرورتوں میں کام آنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ آج ہی ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک بزرگ تھے عتبہ، روزہ رکھتے تھے دوسرے دنوں میں، نفلی روزہ، تو اپنے جانکار، اپنے قریبی جو دوست ہوتے تھے ان سے کہتے تھے روزہ افطار کے وقت میں، بھائی آپ لوگ میرے لیے 1-2 کھجور کا انتظام کر دو، پانی کا انتظام کر دو، اور مجھے اس سے افطار کروا دو۔ ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ نیت دیکھو، وہ کہتے ہیں میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ اللہ میرے لیے روزے کا ثواب لکھے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے جس نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے لیے بھی روزے کا ثواب لکھے۔ تو اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ مجھے افطار کرا دے۔ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو بھی روزے دار کا ثواب ملے۔ کتنی بڑی بات ہے! لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ والی حدیث پر کتنے اونچے پیمانے پر عمل ہو رہا ہے کہ آخرت کی چیزوں میں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، آگے رہے، جس طرح میں ثواب کا مستحق ہوگا وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا، چاہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے ایسا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ مسلمان کی مثال توادہم، تواد مودت میں، مودت کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ان اسباب کے ذریعے سے جو محبت کی طرف کھینچنے والے ہیں۔ آدمی کوشش کرے اس بات کی کہ اس کی محبت دوسرے ایمان والے سے بڑھے، اور اس کے لیے جو اسباب ہیں جیسے حدیث میں بتلایا، آپس کا سلام عام کرو۔ حدیث میں دوسری طرف ارشاد فرمایا، دوسری حدیث میں آپس میں تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں ایک دوسرے کی باقاعدہ زیارت اور ملاقات کرو۔ یہ محبت کے اسباب ہیں۔
ان اسباب کے ذریعے سے محبت بڑھے گی. اس کو کہتے ہیں مودت بڑھے گی. تو مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں. آگے حضور فرماتے تراحمہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں. رحم اور شفقت، ایک ایمان والا دوسرے مسلمان پر، ایمان والے پر رحم کرے، شفقت کرے. تیسرا لفظ فرمایا وتعاطفہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں. تعاطف کہتے ہیں جب بھی کسی مسلمان کو مدد کی ضرورت ہو. ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کو جب میں سلاتا ہوں، میرا کرتا ہے، اس کرتے کو جب میں سلاتا ہوں تو اس کرتے کی مضبوطی کے لیے اس کے آخری کنارے کو موڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیا جاتا ہے تاکہ پورا کا پورا کپڑا مضبوط رہے. عطف کہتے ہیں موڑنے کو. موڑنے سے کپڑا مضبوط ہوتا ہے. ایک کپڑا اس پر اس کی دھاگ موڑی جاتی ہے تو اس سے کپڑا مضبوط ہوتا ہے. ایسے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی اعانت اور مدد کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے. گویا تینوں چیزوں میں مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے: آپس کی محبت، آپس کی رحمت و شفقت، اور تیسرے نمبر پر ایک دوسرے کی مدد میں. اللہ کے رسول فرماتے ان تینوں کاموں کو کرنے میں مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک جسم، اس کا ایک حصہ اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو پورا جسم اس کا احساس کرتا ہے اور پورے جسم کو بیدار رہنا پڑتا ہے، اور پورے جسم کو بخار چڑھتا ہے، اس کو بخار آتا ہے، اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے. ایسے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طرح ہے. مدد کرنے کی باری آئے تب بھی اس کے لیے کھڑا ہو جائے، رحم کرنے کی باری آئے تب بھی اس کے لیے کھڑا ہو جائے، محبت کرنے کی باری آئے تب بھی اس کے لیے کھڑا ہو جائے. ایک دوسرے کا مخالف بنے گا تو یہ معاشرہ نہیں بنے گا، معاشرہ بگڑے گا، فساد برپا ہوگا. ایک دوسرے سے اوپر آنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں فساد ہوگا. اور قرآن کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. ہم نے آخرت کا گھر جو بنایا ہے ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنایا ہے جو دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تکبر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے تو ان مومنوں کے لیے بنایا ہے جو ایک دوسرے کے برابر رہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا حق دیں گے. جیسا میں اپنے چاہتا ہوں ایسے دوسرا مسلمان بھی اسی طرح رہے، میں یہ چاہتا ہوں. اس لیے آخرت کا گھر تو ایسے لوگوں کے لیے جو تواضع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں. اس لیے میرے دوستو نیت کرو، دونوں کام ہمیں کرنے ہیں: اللہ کے ساتھ احسان اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان. اس کے ذریعے سے آپس میں محبت بھی بڑھے گی، حقیقی راحت اور سکون بھی پیدا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.